جو دکھ چین نہیں لینے دیتے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نماز میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، یہ جو دل اتنا بے سکون ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، وہ نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، سسکیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، تہجد ان سب سے چھٹکارا پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، میں سنوں گا کون سی فریاد لائے ہو، مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد نے مانگنے کی بعد بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اگر اس نے قبول دعا نہیں کرنی ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود بھی دل میں ایک ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ بہت دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن خطاب دے چکی ہو۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے آئیں، وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے وہ چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب تم در بدر کی ٹھوکریں کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو، تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو، تب وہ رب تمہاری زندگی میں سکون لانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب مقبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جہاں مقبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، تمہیں بس اپنے یقین کے ساتھ مانگنا ہوتا ہے۔ ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دیتا ہے، ہمیں بس اس کے کن کا انتظار ہوتا ہے۔ کبھی ایسا لگے کہ تم تھک گئے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگ رہا ہو تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو، اور میرا رب تو خاموشیوں کی بھی سن لیتا ہے۔ کبھی دعاؤں کا انتظار کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبر نہیں آتا، دل کو ایک عجیب سی بے چینی اور نا امیدی فوراً آ جایا کرتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ بس دعائیں پوری ہو جائیں اور اب اور صبر نہیں کیا جاتا۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں قبول ہونے میں دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔
اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اگر دل کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا۔ وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا منانا پسند آ گیا تو مایوس ہونے کی بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا بنائی ہی کیوں؟ جیسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو اسے ممکن بنانے کے لیے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔